اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسائٹ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں آپ کی ٹیچر ہوں فائزہ شبیر. I have compiled this video about the poem 3, Loveliest of Trees, the Cherry Now. This poem was written by A.E. Housman. In this video, you will get information about A.E. Housman, the poem, vocabulary, main idea, explanation and reference to the context. Let's start our lesson. اس کی بڑی پہلی سلائڈ پر اسٹوڈنٹس آپ کو اے ای ہاؤس مین کی بایوگرافی نظر آ رہی ہے. الفریڈ ایڈورڈ ہاؤس مین، یہ ان کا پورا نام تھا. ان کی تاریخ پیدائش 1859 اور تاریخ وفات 1936 ہے. الفریڈ ایڈورڈ ہاؤس مین نے اپنی ایجوکیشن آکسفورڈ یونیورسٹی سے مکمل کی اور کلاسیکل لٹریچر اور فلاسفی آپ کے میجر سبجیکٹس تھے. آپ نے پیٹنٹ آفس میں کچھ عرصہ کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رات میں گریک اور لیٹن لینگویجز کی تعلیم بھی حاصل کی. اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی کالج لندن میں آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز لیٹن لینگویج کے پروفیسر کے طور پر کیا. لولیسٹ آف ٹریز دی چیری ناؤ اے ای ہاؤس مین کی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی فیمس پوئم ہے. لیٹس ریسائٹ اٹ. Loveliest of trees the cherry now is hung with bloom along the boughs. اس میں پوئٹ کہتے ہیں کہ چیری کا درخت جو ہے وہ تمام درختوں میں سب سے پیارا ہے. بچوں، چیری ایک پھل کا نام ہے اور یہ پھل جو ہے وہ درختوں پہ لگتا ہے، لیکن پھل سے پہلے پھول لگتے ہیں اور چیری کے پھول جو ہیں وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چیری کا درخت جو ہے وہ اس وقت پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے. اس کی ٹہنیوں پہ باؤس، ٹہنیوں پہ پھول لٹکے ہوئے ہیں. اینڈ اسٹینڈس اباؤٹ دا ووڈ لینڈ رائڈ ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائڈ. وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے جنگل کے راستے پر جہاں گھڑ سواری کرتے ہیں وہاں اگا ہوا ہے اور اس نے ایسٹر کے تہوار کے لیے سفید لباس پہن رکھا ہے. اب بچوں یہاں پہ دو چیزوں پہ فوکس کیجئے. ویئرنگ وائٹ یعنی اس نے اس کے جو سفید رنگ کے پھول ہیں اس کو وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے لباس پہن لیا ہے سفید رنگ کا. اور دوسرا، سفید رنگ جو ہے وہ پوئٹ کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کرسچینٹی میں سفید رنگ کو خوشی کی علامت مانا جاتا ہے اور ایسٹر جو ہے وہ ان کی عید ہوتی ہے کرسچنس کی، جس طرح کرسمس ان کی عید ہوتی ہے. اور یہ عید جو ہے وہ روزوں کے بعد سیلیبریٹ کی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلمان رمضان کے بعد عید الفطر جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹائڈ لہر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ٹائڈ کا مطلب تہوار ہے. ناؤ آف مائی 3 years and 10, 20 will not come again. پوئم کے سیکنڈ سٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے، اس نے یہاں پہ اپنی مقدس کتاب بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان کی اوسط عمر جو ہے وہ 70 سال ہوتی ہے. تو یہاں پہ پوئٹ نے اسکور ایئرز لکھا ہے. تو 1 score کا مطلب ہے 20، تو 3 scores کا مطلب ہے 60 اور 10 اور 70، یعنی 3 scores and 10 کا مطلب ہوا 70 سال. 20 will not come again. وہ کہتا ہے کہ 20 سال جو ہیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، یعنی یہ وہ عمر کا وہ حصہ ہے جو وہ گزار چکا ہے. And take 70 springs a score, it only leaves me 50 more. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو 70 بہاریں جن کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے اس میں سے 20 سال نکال دو تو میرے پاس صرف 50 سال بچتے ہیں. تھرڈ سٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے اینڈ سنس ٹو لک ایٹ تھنگز ان بلوم 50 springs are little room. وہ کہتا ہے کہ جب میں چیری کو درخت کو دیکھتا ہوں سفید پھولوں سے بھرا ہوا تو مجھے یہ 50 سال بہت کم عرصہ دکھائی دیتا ہے. اباؤٹ دا ووڈ لینڈ آئی ول گو ٹو سی دا چیری ٹری ہنگ ود سنو. اور یہاں پہ پوئٹ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ جنگل میں جاؤں گا چیری ٹری کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے. اور یہاں پہ اس نے چیری ٹری کے اوپر لگے پھولوں کو سنو سے تشبیہ دی ہے، اور سنو جو ہے وہ سمبل آف ڈیتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ڈیتھ آف کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت
کو بھی یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو ایک لحاظ سے پوئٹ نے اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ چیری ٹری کی خوبصورتی کو سراہتے ہوئے گزارنے کے ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی جو 20 سال کی عمر سے بعد آنے والی ایسٹر کی جو تہوار ہوں گے اس پہ بھی وہ چیری ٹری کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوگا، اور مرتے دم تک وہ ووڈ لینڈ میں جایا کرے گا جہاں پہ یہ درخت اگا ہوا ہے چیری ٹری کو دیکھنے کے لیے. تو بچوں یہ تھی پوئم کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن. اب آپ کے سامنے ووکیبلری اور مین آئیڈیا لکھا ہوا ہے، تو لیٹس اسٹارٹ ریڈ دا ورڈز اینڈ سینونمز. ہنگ کورڈ، بلوم فلاور، ووڈ لینڈ جنگل، باؤ برانچ، رائڈ ہارس رائڈنگ یا ٹریک یعنی وہ راستہ جس پہ گھوڑے اپنے اوپر مسافروں کو بٹھائے گزرتے ہیں یا پھر وہاں پہ گھوڑوں کے گزرنے کا راستہ. ٹائڈ فیسٹیول، اسکور 20 ایئرس، اسپرنگ ویدر یعنی کہ لٹل روم شارٹ لائف یعنی تھوڑا عرصہ. مین آئیڈیا آف دا پوئم یہ ہے کہ چیری کا درخت جو ہے وہ مکمل طور پر پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے اس نے ایسٹر تہوار کے لیے سفید لباس پہن لیا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی کم ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جنگل میں جائے گا اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوگا تب تک جب تک اس کی زندگی کے باقی دن جو ہیں وہ موجود ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ میں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ پوئٹ اے ہاؤس مین نے اس میں ٹیکنیک آف پرسونیفیکیشن کا ذکر کیا ہے. تو پہلے میں ٹیکنیک آف پرسونیفیکیشن کو ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس میں پوئٹ جو ہے وہ بے جان چیزوں کو جاندار کی کوالٹیز دیتا ہے اور ان کا ذکر ایسے لفظوں میں کرتا ہے کہ وہ جاندار دکھائی دیتی ہیں. اب یہاں پہ اگزامپل میں فرسٹ اسٹینزا کی لائن نمبر 4 ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائڈ یعنی چیری کے درخت نے جو ہے وہ سفید لباس پہن رکھا ہے ایسٹر کے تہوار کے لیے. یہاں پہ پوئٹ نے جو ہے وہ چیری درخت کو ایک انسانوں جیسی کام کرتے دکھایا ہے کہ یعنی اس نے سفید لباس پہن رکھا ہے، اور یہی بچوں یہاں پہ ٹیکنیک آف پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. واٹ ٹائم آف دا ایئر از مینشنڈ ان دا پوئم؟ تو اس نظم کے حساب سے اس پوئم میں سپرنگ سیزن کا ذکر کیا گیا ہے. ریڈ دا سیکنڈ اسٹینزا کیئرفلی اینڈ رائٹ ہاؤ اولڈ از دا پوئٹ، کہ سیکنڈ اسٹینزا کو دھیان سے پڑھیں اور بتائیں کہ شاعر کی عمر کتنی ہے. تو شاعر کی عمر اس وقت 20 سال ہے. کویشچن نمبر 3 ہے وٹ از دا پوئٹ سیئنگ ان دا لاسٹ اسٹینزا آف دا پوئم، کہ لاسٹ اسٹینزا میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں چیری ٹری کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا 50 سال کا بقایا عرصہ جو ہے وہ بہت کم لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب بھی جنگل میں جایا کرے گا تو وہ چیری ٹری کی خوبصورتی کو ضرور دیکھا کرے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا. تو یہ تھی بچوں آج کی ہماری پوئم نمبر 3 چیری ٹری والی. لولیسٹ آف ٹریز دا چیری ناؤ. انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پوئم کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.